أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ میں ہماری بحث مرحلہ اولا مباحث وجود فصل اول پر تھی کہ مفہوم وجود بدیہی ہے. مفہوم وجود بدیہی اس میں 3 لفظ تھے کہ ہم اس کے ملاحظہ کر رہے تھے کہ لفظ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس کے بعد لفظ وجود ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی اگلی فصل میں بہتر آئے گی، اس لیے اس کو ہم ترک کریں گے. نمبر 3 بدیہی، یعنی وجود کی اس حد تک تو ہم پڑھیں گے کہ ایک انسان کو اندر احساس ہے ہونے کا، اس ہونے کو کہتے ہیں وجود. نمبر 3 بدیہی، مفہوم کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ کس طرح سے انسان کو مفہوم حاصل ہوتا ہے. البتہ ادھر بحث 2 حصوں میں تقسیم ہے کہ یہ نقطہ گزشتہ درس میں بیان نہیں ہوا، اس لیے اسے توجہ سے ملاحظہ کریں اور شرح منظومہ اور اسفار میں انشاءاللہ تعالی اس کو حل کیا جاتا ہے. آیا تصور اور وجود مفہوم ایک ہی چیز ہے؟ یعنی انسان کو جو تصور حاصل ہوتا ہے اور مفہوم حاصل ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے یا ایک چیز نہیں ہے؟ ماہیت کی حد تک ایک ہی چیز ہے. یعنی ہمیں ذہن میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ پہلا اسٹیپ جو ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں مفہوم کے باب سے، کیونکہ ادھر ہمارے پاس کلمات کتنے ہیں؟ 3 کلمات ہیں. ایک ہے مفہوم، دوسرا ہے وجود اور تیسرا ہے ہمارے پاس بدیہی. تینوں کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں، تینوں کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں. مصنف نے اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ ادھر بیان کیا ہے اور دیگر کتب میں ہمارے پاس تفصیل اس کی موجود ہے. جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، ہم نے گزشتہ درس میں تفصیلاً اس طرح سے پڑھا کہ انسان جب خارج، یعنی خارج سے کیا مراد ہے؟ حقائق و واقعیات. صحیح؟ انسان کا ارتباط جب ہو، ارتباط خارج کے ساتھ، تو اس ارتباط کے نتیجے میں انسان کو مفہوم حاصل ہوتا ہے. اس ارتباط کے نتیجے میں مفہوم حاصل ہوتا ہے. خارج ہمارے پاس اس میں انشاءاللہ تعالی ابھی آگے آئے گی، مصداق میں جب ابحاث آئیں گی تب ہم اسے ملاحظہ کریں گے. خارج میں تمام کی تمام جو خارج ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہو سکتا ہے: وجود حقیقی اور ماہیات. ان ماہیات کو اشیاء بھی کہا جاتا ہے. صحیح؟ ان ماہیات کا جب انسان نے خارج سے ارتباط کیا تو انسان کا بے وقت خارج میں ارتباط کن چیزوں سے ہو رہا ہے؟ 2 چیزوں سے ہو رہا ہے. ایک ہے وجود حقیقی سے ارتباط اور ایک ہے ماہیات سے ارتباط. ماہیات واقعیہ، ماہیات حقیقیہ، یعنی وہ ماہیات جو حقیقت میں موجود ہیں، ماہیات موجودہ سے ارتباط ہو رہا ہے. واضح ہی بات. ہمارے پاس مطلب دیکھیں، یہ انسان، اس کا خارج سے ارتباط ہوا اور خارج میں وجودات حقیقیہ اور ماہیات موجودہ یہ ہیں. بے شک وجود سے بھی ہے، وجود حقیقی اور ماہیت حقیقی سے بھی ارتباط ہے. اس ارتباط کے نتیجے میں حاصل کیا ہو جاتا ہے؟ انتظار کیا ہوتا ہے انسان کو؟ انتظار یعنی اخذ کرنا. انسان کو حاصل ہوتا ہے مفہوم، انسان کو مفہوم حاصل ہوتا ہے. ماہیات کی جہت سے اسی مفہوم کو ہم تصدیق میں بھی تقسیم کرتے ہیں. تصور اور تصدیق کہلاتا ہے. صحیح؟ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مفہوم 2 قسم کے مفہوم ہوں گے. ایک ہے کہ جب وجود سے ارتباط کی صورت میں مفہوم وجود ہمارے پاس آشکار ہوا اور ماہیات حقیقیہ سے
ارتباط کی صورت میں مفہوم ماہیات ہمیں حاصل ہوا. لہذا ہم اپنے ذہن میں یہ جو حقائق سے ہمیں ادراکات ہیں، ہمیں ادراک ہوا ہے، یہاں تک تو بات آسان ہے نا، کیونکہ ترتیب سے اگر ہم نہ کریں تو ہمارے لیے آگے بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے مفہوم کی بحث کو اس حد تک اس سطح پہ ضرور سمجھیں. اس سطح سے سمجھیں گے تو ہمارے لیے مطالب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آسان ہوتے چلے جائیں گے. بس انسان ارتباط لاشعوری طور پہ انسان جب اس دنیا میں شعور کے ساتھ ہل جل پیدا کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کا ارتباط اشیاء سے ہوتا ہے. اشیاء بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، اشیاء بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ارتباط پیدا ہو تو ارتباط جیسے منقطع ہوتا ہے، انسان کیا انتزاع کر لیتا ہے، خارج سے انتزاع ہوتا ہے. بس یہ جو خارج سے انتزاع انسان کے پاس ہوا ہے، اس انتزاع کی صورت اس طرح سے بعض اوقات یہی ماہیات ہیں کہ یعنی جو تصور حاصل ہوا ہے اس کو آگے جا کے ہم ماہیات سے تعبیر کرتے ہیں. اور اسی اسنا میں مفہوم وجود بھی ہمیں حاصل ہوا ہے، یعنی یہ بھی پتہ ہونا کچھ ہے. یہ جو ہمیں معلوم ہے ہونا کچھ ہے، اس کا کوئی تصور بنتا ہے ہمارے پاس؟ دقت کریں تو تصور نہیں بنتا اس کا. مفہوم حاصل ہو جائے یعنی ما یفہم موجود ہے، ما یدرک موجود ہے، جسے درک کیا گیا ہے، جسے درک کیا گیا ہے. شیخ نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے منظومہ کی شرح میں سوال جواب کے ذائقے میں اس کو بیان کیے، کیونکہ شاگردوں کے ساتھ تھے، وہاں پہ شاگرد سوال جواب کرتے تھے. یونیورسٹی میں انہوں نے یہ دروس نہیں ہیں اور بڑے خوبصورت یہ دروس ہیں. سوال جواب سے بہت سارے اشتباہات دور ہوتے ہیں. البتہ اس جگہ پہ انہوں نے تشریح نہیں کی، اتنا کہا ہے کہ مفہوم وجود کے باب میں مفہوم وجود اور تصور میں فرق کریں. آیا اب ہم خود دقت کرتے ہیں، ادھر خود دقت کہ جب ہم اپنے ذہن میں آنکھ بند کرتے ہیں، سوچیں ایک شے کو دیکھا، آنکھ بند کر آنکھ سے دیکھا، آنکھ سے ارتباط ہوا ہمارا، یعنی بصری ارتباط ہے. اب ہم نے اپنے ذہن میں دیکھا وہ شے موجود ہے یا نہیں اس کا؟ یہ جو شے ہے اس شے کو کہیں گے ماہیت. اسے کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. اچھا اسی وقت وہ ذہن میں ہے بھی. یہ جو ہونے کا احساس ہم نے کیا اس کو ہم نے درک کیا یا نہیں؟ لیکن کیا اسی طرح سے جیسے سورج، چاند، ستارے، درخت، زمین یا ہمارے اپنے عزیز اقربا یا دیگر چیزوں کی تصاویر آ رہی ہیں، اس طرح کوئی صورت بن رہی ہے اس کی؟ معنی کی صورت معنی ہے، لیکن کیا وہ کوئی صورت اختیار کیے ہوئے ہے؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مفہوم کی صورت میں لفظ مفہوم کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے ما یفہم، ما یدرک، درک جسے کیا گیا، جس کو سمجھا گیا ہے. اسی لیے پھر شرح منظومہ میں بیان کیا حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مفہوم وجود کنہ وجود جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، یعنی کاملاً علم حصولی کے ذریعے سے مفہوم وجود کی معرفت ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بیک وقت کہ وہ سب سے زیادہ اجلا و اوضح ہے، اسی وقت غایت الخفا ہے. یعنی اس کلمے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم حصولی کی صورت میں تصور کرتے ہوئے آپ کے لیے مفہوم وجود وہ ذہن میں نہیں آئے گا. احساس کے اعتبار سے سب سے اوضح، اجلا، واضح تر ہے، کوئی شے اسے واضح نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے واضح تر کوئی شے ہے نہیں، بلکہ علم حضوری کے ذریعے سے اس کا ادراک ہوتا ہے انسان کو. بس ادراکات کی دو قسمیں ہمارے سامنے آ گئی. ادراکات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. مدرکات آپ پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک بحث آگے چلے گی تو مزید آپ کے سامنے روشن ہوگی. مدرکات ہمارے پاس موجود ہیں جن کو درک کیا جاتا ہے. خارج سے جب ادراک ہوتا ہے، ادراک یعنی علم، یعنی معرفت، یعنی جاننا، یہ مترادف کلمات ہیں. صحیح. ہم جب خارج سے یہ ارتباط ہوا، یہ ارتباط یا خارج سے دو چار ہوا، ایک دفعہ علم حصولی ہے یعنی علم حاصل ہوا ہے، اور یہ جو علم حاصل ہوا ہے یہ تصور کی صورت میں ہے،
اور ایک دفعہ علم حضوری انسان کے پاس موجود ہے. یہاں پہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں مفہوم وجود کا ادراک ہے، حقیقت میں جو ادراک ہے، یہ ادراک ہمیں علم حضوری کی صورت میں ہے. یہ ہمارے پاس حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ مفہوم وجود حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ جو ادراک ہمارا ہے یہ کس صورت میں ہے؟ علم حضوری کی صورت میں ہے. اور ماہیات جتنے بھی ہمارے پاس آتی ہیں وہ ابتداء سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ابتداء سب سے پہلے ہمارے پاس ماہیات آتی ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. یہ ٹوٹل جو آپ کے سامنے اب کلام کیا جا رہا ہے یہ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مفہوم منتزع ہوتا ہے خارج سے. مفہوم وجود ماہیات سے اخذ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے آئے گا ماہیات سے ہماری کیا مراد ہے. ابھی ہم سمپل اور آسان طریقے سے چلیں کہ انسان ہے، خارج سے ارتباط ہے جب، تو اسی ارتباط کے نتیجے میں انسان کو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ادراک حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے ترتیب اسی طرح رکھنی ہے: انسان، نمبر 2 خارج، نمبر 3 ارتباط بالخارج، نمبر 4 انتزاع. اب جو انتزاع ہو رہا ہے اس پہ توجہ رکھیں کہ مفہوم وجود ماہیات سے اخذ نہیں ہوتا، بلکہ انسان جب بذات خود واقع سے ارتباط قائم کرتا ہے، خارجی حقائق سے تعلق جوڑتا ہے، تو ذہن میں ابتداءً حقائق خارجیہ منعکس ہوتے ہیں. یہ حقائق خارجیہ کیا ہے؟ ماہیات. یہ حقائق خارجیہ کیا ہیں؟ اس لیے ذہنی ہماری یہ تحلیلات یہ عبث اور خیالی نہیں ہیں، یہ تشریح اور تفسیر ہیں جو حقائق خارجیہ ہیں. حقائق خارجیہ جو ہیں اس کی تفسیر ہیں. پھر آگے بیان کرتے ہیں وہ اشیاء کی ماہیات ہیں، یعنی حقائق خارجیہ کیا ہیں؟ اشیاء کی ماہیات ہیں. اور اسی اثناء میں انسان واقعیت سے مرتبط ہوتا ہے. انسان کے ارتباط جب واقعیت وجود سے تعلق قائم کرے تو یہاں سے مفہوم وجود منتزع ہوتا ہے. اگر ہم تصور علم حضوری کے ذریعے سے وجود کو درک کرنا چاہیں تو درک نہیں کر سکتے. بس حقیقت وجود اشیاء میں سے کوئی شے یعنی ماہیت نہیں ہے. حقیقت وجود کیا ہے؟ یعنی ہمیں جو مفہوم وجود حاصل ہوا ہے وہ ماہیات میں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتی، ماہیات سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ کنہ وجود غایت خفا ہے، یعنی اصل وجود. یعنی یہاں پہ جو ہم کہیں گے کہ جوہر وجود، مفہوم وجود کی جتنی بھی حقیقت ہے وہ غایت الخفا ہے. خفا اس لیے نہیں ہے، ابہام ہے، کیونکہ بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ روشن ہو، اپنی کثرت نورانیت کی وجہ سے ہمارے لیے مخفی ہو جاتی ہیں. جیسے سورج جب خوب چمک رہا ہو، آپ وسط آسمان پہ جب دوپہر کو سورج پہنچا ہو، آپ سورج کی طرف نگاہ اٹھائیں تو دیکھ سکیں گے وہ اپنی وہ واضح ترین نورانیت، کثرت نورانیت، غلبہ نورانیت کی بنیاد پہ یا شدت نورانیت کی وجہ سے کیا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مفہوم ہے، یہ وجود ہے. مفہوم وجود میں بھی شدت نورانیت، یہ جو اس میں شدت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ خفا حاصل ہوتا ہے. اس لیے جتنی کوشش صورت کے ذریعے اس کے ادراک کی کریں تو وہ اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وجود کا ادراک علم حضوری کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. جیسے انا کا ادراک حضوری ہے یا نہیں، یعنی میں ہوں، یہ میرے ہونے کا ادراک، یہ علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ علم حضوری ہے. بس علم حصولی کے اعتبار سے کنہ معرفت وجود ممکن نہیں ہے. کنہ معرفت، جب بھی لفظ معرفت آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفہوم کی بحث ہمارے سامنے آ رہی ہے. یعنی معرفت وجود سے مراد ادھر کیا ہے؟ مفہوم وجود. معرفت ایک دفعہ عنوان استعمال ہوتا ہے کہ ہم جب مصداق کے بارے میں بحث کریں، وہ بھی جو ہمارے پاس مطالب و معانی و علم ہیں اس کے اوپر معرفت کا اطلاق ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم بحث کر رہے ہیں تو مفہوم وجود اس سے کیا مراد ہے؟ معرفت مفہوم وجود.
ممکن نہیں بلکہ وہ غایت خفا میں ہے. بس یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آئی مفہوم کی جہت سے، آپ کے لیے آشکار ہوئی یہ بات. لہذا آپ اپنے ذہن میں تنہائی میں، کیونکہ یہ ہر انسان نے خود سے ایک ریاضت کرنی ہے، تنہائی میں فکر کرے، تفکر کرے. فلسفے کا تعلق در حقیقت درس و تدریس سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی اس تفسیر کا نام ہے حکمت الہیہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وسجودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اس لیے تفکر سے اس کا تعلق ہے. آپ اس کے بعد سوچیں، تفکر کریں کہ جب میرے ذہن میں ایک شے، میں خارج سے ارتباط پیدا کیا اور وہ ارتباط جب منقطع ہوا اور مجھ کو حاصل ہوا تصور یا نہیں، جب تصور حاصل ہوا تو وہ تصور میرے ذہن میں بھی ہے، خارج میں بھی ہونا تھا، ایک اس کا مفہوم ہے، اور ایک ذہن میں بھی اس کا ہونا ہے. خارج میں بھی ہونا وجود اور ذہن میں بھی اس کا ہونا ہے. اس ہونے کا کوئی تصور بنتا ہے، اس ہونے کی کوئی شکل بنتی ہے، یہ ایک احساس اور ایک ادراک اور ایک علم ہے کہ ہاں ہے. یعنی ہم خود اس کے اوپر دقت کریں تو ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی. آپ دقت دیں، اسی لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ ثابت ہوگا کہ وجود حقیقی وجود باری تعالیٰ ہے. اس لیے وجود کی یہ خواص ہیں. اصلاً وہ اس طرح سے موہوم نہیں ہے کہ تصور ماہیات کی شکل میں ذہن میں ابھر آئے، کوئی شکل اس کی ذہن میں نہیں بنتی، لیکن اسی وقت ماہیت سے بھی زیادہ اس کے ہونا، وجود کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہے. ابھی تک ہم آگے چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں. یہاں تک ہمارے پاس مفہوم کی بحث آئی. مفہوم کی بحث میں بس ہمارے لیے خلاصہ کلام یہاں پہ یہ ہوا کہ مفہوم ہمارے پاس جب ارتباط خارج میں ہو، ہمیں یہ ابتدائی جو آپ کے سامنے نکات بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم اس کو ترک کر کے سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے لیے مشکل پیش آتی رہے گی. لہذا درد کریں آپ کہ انسان اولا نمبر 2، یعنی یہ ترتیب جو بیان کر رہا ہوں یہ اپنے تفکر کرنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ حقیقی ترتیب نہیں ہے. حقیقت میں تو فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ابھی تو ہم تفکر کی جہت سے حقائق کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا خارج اس کا وجود. نمبر 3 ارتباط انسان کا ربط قائم کرنا خارج سے. اب جب یہ ربط قائم ہوتا ہے تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اس ارتباط کے نتیجے میں اسے کچھ حاصل ہوا ہے، انتزاع خارج سے کیا ہے، خارج سے انتزاع ہوا ہے. یہ جو خارج سے انتزاع ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدرک یعنی درک کیا گیا، یا مفہوم، یا انسان کے پاس معرفت کا لفظ بھی آ سکتا ہے، یا علم. آئے اب ہم کسی مفہوم کی جہت سے دیکھیں. ہمارے پاس آج آ کے عادت ہی ایک مفہوم وجود ہوتا ہے اور ایک مفہوم ماہیت ہے. ایک مفہوم وجود ہے اور ایک مفہوم ماہیت. یہاں پہ مفہوم کی ایک اور نوعیت کو، یہ بحث ہماری ختم. 5واں نمبر یہ بدیہی سے تعلق رکھتا ہے. یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ بدیہی سے تعلق رکھتا ہے. اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ جو ہمیں مفہوم حاصل ہوا ہے خارج سے، یہ ہمیں پتا ہے کہ بعض مفہوم ایسے ہیں کہ جن کا کوئی جز نہیں ہے، اور بعض مفہوم حاصل ہوا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ مفہوم حاصل ہوا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ مرکب ہے، اور یہ معلوم ہے کہ مرکب ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اجزائے ترکیبی کیا ہے. اس کو کہتے ہیں نظری اور اس کو کہتے ہیں بدیہی. صحیح؟ یعنی وہ مفہوم کہ جس کا کوئی جزء عقلی موجود نہیں ہے. یقین ہے کہ کوئی جزء عقلی موجود نہیں ہے.
ان دونوں صورتوں میں مفہوم وجود رکھتا ہے. نظری میں ایسا نہیں ہے کہ وجود مفہوم نہیں ہے، مفہوم حاصل ہوا ہے، بدیہی میں بھی مفہوم حاصل ہوا ہے. کیونکہ بعد میں یہ اعتراض کیا ہے نظری کا کہ جب اس کا علم ہی نہیں ہے، ایک طرف تو کہہ رہے نظری ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے، یہ تو تناقض لازم آ گیا. آیا یا نہیں لازم؟ توجہ کریں اس اشکال کی پر. ہم نظری کی کیا تعریف بات کرتے ہیں کہ جو قصب و نظر کے علاوہ حاصل نہ ہو، یعنی انسان کو جو معلوم نہ ہو، جو معلوم ہو جائے اسے کیا قرار دیتے تھے؟ فوراً معلوم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدیہی. جو فوراً معلوم نہ ہو اور یہ کہتے ہیں کہ جب نظری آپ کو حاصل ہی نہیں ہوا تو پھر نظری کیسے کہہ رہے ہیں؟ حاصل ہوگا تو حکم لگائیں گے نا نظری. مثلا هذا المفہوم نظری، یہ نظری کلمہ نظری یہ محمول حمل کر رہے موضوع پہ یا نہیں، اور موضوع کا اپنا وجود ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے. جب نظری وجود ہی نہیں رکھتا تو آپ کو حاصل کیسے ہوا؟ اور اگر حاصل ہو گیا تو پھر نظری نہیں. اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نظری کا وجود حاصل نہیں ہوا مفہوم کی صورت میں، مفہوم حاصل ہو گیا لیکن اس کے اجزائے ترکیبی میں نہیں پتا کیا ہے. یہ پتہ مرکب ہے، اب اتنی مقدار تک ہمیں یہ پتا ہے. یہ فقہ راضی کا اشکال ہے جو بات کو تم میں بیان کیا گیا ہے. اجمالی علم احسن. ادھر آگے کہیں گے بدیہی میں کہیں گے کہ ہمیں اس کا تفصیلی علم ہے، تفصیلی، لیکن نظری میں کہیں گے علم اجمالی ہے اور تحلیل کی صورت میں تفصیل معلوم ہوگی. تعریف یا تحلیل اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگی؟ تفصیل. تعریف سے پہلے کیا حاصل تھا؟ علم اجمالی کہ ہے، ضرور ہے، مرکب ہے. لیکن علم تفصیل جب تعریف اور تحلیل کر دی اب کیا حاصل ہو گیا؟ اب اس کی تفصیل حاصل ہو گیا. لہذا ایک مفہوم ایسا ہوتا ہے جس کی تفصیل بالفاظ دیگر، علم میں بالفاظ دیگر آپ کو کلمات کہہ رہا ہوں، اس کو پوائنٹ کی صورت میں ضرور آپ کو کریں کیونکہ شبہات ہمارے لیے دور کرنے میں مدد دے گا. بدیہی وہ ہوتا ہے کہ جس کی تفصیل معلوم کرنے کی ضرورت نہ رہے کیونکہ وہ مفصلاً حاصل ہو گیا ہے. یعنی بعض انتظار انسان جب ارتباط قائم خارج سے کرے اور مفہوم حاصل ہوتا ہے. بعض ایسے مفاہیم ہیں جو مفصلاً و روشن و آشکار و اوضح اور واضح طور پہ انسان کے بعد حاصل ہو جاتے ہیں، درک ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسے مفاہیم ہیں کہ یہ پتہ ہے کہ یہ حاصل ہوئے ہیں، درک ہے، لیکن ان کی تفصیلات کا ادراک نہیں ہے. محتاج ہے کہ ان کی تفصیلات کو جانے. کس کو جانے؟ محتاج ہے تفصیلات کو جانے. یہ جو نظری ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات اس کی دو حصوں میں آتی ہیں. ایک ہے ذاتی کے نام سے اور ایک ہے عرضی کے نام سے، یعنی نوع، جنس اور فصل، اور عرضی میں خاصہ اور عامہ. واضح بات. اس لیے نظری سے نظری کی تفصیل ہمیشہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ نظری کی تفصیل نو جنس فصل خاصہ عامہ کی صورت میں آئے گی. آج کل یہ بات آئے. اب دیکھیں جنس ہمیشہ کیا ہوگی؟ نظری جو خود مفہوم نظری ہے اس سے جنس عام تر مفہوم ہوگا. کیا ہوگا؟ اہم تر. اور فصل ہمیشہ کیا ہوگی؟ مساوی. ہمیشہ کیا ہوگی؟ اس مفہوم کے مساوی ہے. صحیح عام ہوگا جنس سے نہیں. جنس جو ہے جنس ہم جسے جنس قرار دیں گے نا، نظری کو ہم جانیں گے کیسے؟ حقیقت جنس نظری کو جاننا ہے تو جنس اور فصل سے جانیں گے. ایک مفہوم ہے جنس ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس نظری کے مفہوم سے عام تر دائرہ ہوگا. ٹھیک. مثال کے طور پہ حیوان بہ نسبت انسان کے دائرے سے حیوان کا دائرہ مفہوم عمومی تر ہے نا، وسیع تر ہے. اور فصل جو ہے وہ برابر ہوگی کس کے اعتبار سے؟ مثلا مصداق ہے خصوصی طور پہ، اس اعتبار سے وہ برابر ہوگی. یہاں پہ اب ہم نے جب یہ تفصیل جان لی اب ہم جائزہ لیں. مفہوم وجود
آیا مفہوم ماہیت میں تو آشکار ہے. بعض مفاہیم ماہوی ایسے ہیں، بعض مفاہیم ماہوی وہ بسیط ہیں اور بعض کیا ہیں، بعض مفاہیم ماہوی کیا ہیں، بسیط ہیں اور بعض مرکب ہیں. تمام کے تمام مرکب کا اختتام بسیط کے اوپر ہونا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں بدیہی اور نظری. یعنی ہمیں جب بھی پہلی صورت میں کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، ماہیات ہیں اور وجود رکھتی ہیں، ہم ارتباط قائم کریں اور ہمیں ایک اس کا تصور حاصل ہوتا ہے. وہ تصور جب حاصل ہوا، وہ تصور مرکب ہے یا نہیں؟ وہ جب تصور حاصل ہوا نا، حقیقت میں وہ مرکب ہے. صحیح. اس مرکب کو جب ہم کھولیں گے تو کیسے کھلے گا وہ مرکب؟ تعریف تحلیل کے ذریعے. صحیح. جب بھی وہ تعریف و تحلیل ہوگی تو کس کے ذریعے سے ہوگی؟ یہ اجزائے عقلیہ کہلاتے ہیں، نو نسبتاً اس کے ذریعے سے ہوگا. اس کو کہتے ہیں مرکب کا کھلنا. یہ ہمارے پاس یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آئے گا. مفاہیم کے بھی اقسام آپ کے سامنے بیان نہیں کی کہ اجناس عالیہ، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اجناس عالیہ جو ہیں وہ بدیہی ہیں، مفاہیم اولیہ ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم اولیہ ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نظری ہیں. نظری یعنی انسان کا خالق سے ارتباط ہوتا ہے اور ارتباط کے نتیجے میں جو تصور حاصل ہوتا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ نظری ہیں. یعنی ان کی ترکیب ہمارے لیے آشکار نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سورج کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے یہ جو مفہوم کی حد تک ہے نا، مفہوم مرکب، اس کو جب کھولا جاتا ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقائق. جب بھی لفظ حقیقت استعمال ہو تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مفہوم مرکب نظری. اب ہمیں جب ایک شے کا تصور حاصل ہے، یہ مفاہیم اولیہ بنے. مفاہیم اگر آپ نے کتنی مفاہیم کی ہم نے کس میں پیچھے پڑھی ہیں؟ 3. مفاہیم اولیہ، مفاہیم ثانویہ منطقیہ، مفاہیم ثانویہ فلسفیہ. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. مفاہیم اولیہ سب کے سب کیا ہے؟ نظری، سوائے اجناس عالیہ کے. صحیح. وہ انشاءاللہ تعالی بحث ہمارے پاس آئے گی. نمبر 2، جتنے بھی مفاہیم ثانویہ منطقیہ و فلسفیہ، یعنی جب بھی مفاہیم ثانویہ کہا جائے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدیہی ہیں. وہ سب کے سب بدیہی ہیں. اسی لیے بذات خود ماہیت اور مفہوم ماہیت میں فرق کرنا ہے. مفہوم ماہیت آگے آتا ہے. یہ جو ہم نے لکھا ہے نا ادھر مفہوم ماہیت، اس سے مراد کیا؟ بذات خود ماہیات. ہم ماہیات کسے کہتے ہیں؟ لفظ ماہیات کس کے اوپر بولا جاتا ہے؟ کہ جو درک آپ نے خاطر سے کیا ہے. صحیح. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مدرکات کو ماہیات. اور ایک ہے وہ مفہوم ماہیت جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے. صحیح. وہ اس کی حقیقت کے بیان میں خلاصہ کلام کہ مفہوم وجود کی طرف آئے. مفہوم وجود آیا بسیط ہے یا نظری ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مفہوم وجود بسیط ہے. اصلاً کوئی جزء عقلی وجود ہی نہیں رکھتا. جزء خارجی تو دور کی بات، جزء مادی، جزء جسمانی، جزء عقلی بھی اس کے وجود نہیں رہتے. یعنی عقل جتنی بھی ایک شے کی تحلیل کرتی جائے کیونکہ اللہ نے عقل کو بہت صلاحیت دی ہے. جو شے کسی لیبارٹری میں پارا پارا نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی، عقل اس کے ٹکڑے کر لیتی ہے. جیسے چاند سے اس کی ملاحٹ وہ لیبارٹری میں جا کے کھینچی جا سکتی ہے اور چاند بھی باقی رہے. یا آنکھ کی مثال لیں، آنکھ میں کالا پن یا نیلا پن، آنکھ باقی بھی رہے، نیلا پن بھی چلا جائے، لیبارٹری میں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے قابل تفکیک عقلی طور پہ ہے یا نہیں؟ عقلاً تو وہ تفکیک ہو جاتا ہے. عقل کو اللہ نے یہ تحلیل کی طاقت دی ہے. لیکن مفہوم وجود ایسا مفہوم ہے، عقلی تحلیل بھی ادھر ابس اور بیکار ہو کے رہ جاتی ہے. اس میں بھی ایسی قوت نہیں ہے کہ مفہوم وجود کو جا کے کیا کرے؟ وہ تحلیل کرے. اچھا تو وہ کوئی کہے گا یہ کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہے کہ عقلی تحلیل ہی نہیں ہو سکتی؟ تو وہاں پہ کہیں گے کیونکہ جو مفہوم مرکب ہو اس مرکب کا کھولنا تحلیل کہلاتا ہے. وجود کا تو اصلا کوئی جز ہی نہیں ہے.
جب جز نہیں ہے تو کس کو آ کے اس نے کھولنا ہے عقل نے آ کے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کھل جاتی ہیں، بعض ایسی جنہیں عقل آ کے کھولتی ہے۔ مفہوم نظری وہ ہے کہ جس کو عقل آ کے کھول کے رکھ دیتی ہے، الانسان حیوان ناطق، لیکن بسیط وہ ہے کہ جسے کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ بدیہی کی تعریف اب آئے، بس ہمیں یہ پتہ لگا مفہوم وجود بدیہی ہے۔ بدیہی کی تعریفیں مختلف ہیں اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا آپ ان میں سے جس کو بھی حاصل کر لیں، لیکن اگر بدیہی کے اوپر غور کریں، ایک بدیہی کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو محتاج کسب و نظر نہ ہو۔ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ جو محتاج تعریف نہ ہو، ایک وہ جو تعریف کے قابل نہ ہو، یعنی اس میں قابلیت نہیں پائی جاتی۔ یہاں بھی شیخ مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض برپا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جہاں جہاں کلمے محتاج آ رہے ہیں وہ ہے محتاج، اور ایک دفعہ لفظ ہے قابلیت، قابل ہونا۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ قابل کے استعمال کی صورت میں بدیہی کی تعریف صحیح نہیں ہے۔ اولاً یہ تعریفیں حقیقی نہیں ہے، تشریح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ قابل کیوں؟ کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قابل ہیں کہ ان کے تجزیہ، جو اپنے وجود سے تقاضا رکھتی ہے کہ ان کا تجزیہ تعمیر کیا جا سکے، لیکن وہ قابلیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، ان میں قابلیت موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اصل محتاج نہیں ہے، غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے کہ تعریف و تحریر۔ لہٰذا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل یہی ہے ہمارے پاس کہ بدیہی وہ ہوتا ہے جو بے نیاز، مستغنی، غیر محتاج، اسے ہے تعریف سے۔ اصل تعریف ممکن ہی نہیں ہے، اصل تعریف ممکن ہی نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیہی۔ لہذا مفہوم وجود اصل تعریف ممکن نہیں ہے۔ اس جگہ پہ ہمارے لیے دو مقدمے اہم آ جاتے ہیں۔ وہ دو مقدمے ہمارے لیے یہ ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کو ملاحظہ کریں گے۔ اب ہمارے لیے بدیہی کا جب مفہوم واضح ہو گیا تو ہم دیکھیں کہ تعریف کی اقسام دو قسمیں ہیں، دو طرح سے کی جاتی ہیں۔ ایک ہے حقیقی اور لفظی ہونے کے اعتبار سے، اور ایک ہے اس کی حد و رسم کے اعتبار سے۔ حقیقی میں سے بات یہ چارٹ ذہن میں رکھیں جو ابھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تعریف یا لفظی ہے یا حقیقی ہے۔ حقیقی دو طرح سے ہے، یا مائع شارحہ کے ذریعے ہے، اسے کہتے ہیں شرح اسمی یا شرح الاسم، یا مائع حقیقیہ کے ذریعے سے ہے، اسے کہتے ہیں تعریف حقیقی۔ جہاں تک لفظی کا تعلق ہے یہ ہے مترادفات ذکر کرنا۔ شرح اسمی دوسرا نقطہ، شرح الاسم یا شرح اسمی، یہ ایک اطلاق، اس لفظ کا اطلاق کتب فلاسفہ میں، کتب فلاسفہ کے مناطقات صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں، یعنی مناطقہ کے نزدیک شرح اسمی جب بھی کہا جائے گا وہ کس کی قسم ہے؟ حقیقی کی۔ کتب فلاسفہ میں کلمہ شرح اسمی اس کے دو معنی ہیں، ایک دفعہ وہ مترادف ہے تعریف لفظی کے، اور ایک دفعہ مترادف ہے تعریف حقیقی کے۔ یہاں پہ جو مصنف نے ذکر کیا ہے ابن سینا نے، کیونکہ اس کا استعمال کیا اور شرح اسمی انہوں نے شرح لفظی کو قرار دیا، ان کی اتباع میں بعض جگہوں پہ مدثرہ اور بعض جگہوں پہ حکیم صدواری رحمہم اللہ انہوں نے استعمال پھر اسی شرح لفظی کے معنی میں کیے تھے۔ یہاں پہ بھی جب مصنف نے ان کی اتباع میں جہاں کلمہ استعمال کیا ہے
وہاں پہ بھی انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کی شرح اسم من قبیل شرح الاسم، من قبیل شرح الاسم کیوں کہا ہے؟ نہ کہ اس معنی میں مناسبہ کے معنی میں شرح اسمی نہیں کہا، بلکہ کس کے معنی میں کہا ہے؟ فلاسفہ کا معنی میں. یعنی کیا مطلب؟ شرح اسمی یعنی تعریف لفظی. انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں ان دو نقطوں کو بیان کیا جائے گا. تعریف کی یہی دو قسمیں ہمارے پاس، ایک جو کہ تعریف حقیقی و لفظی کی صورت میں، اور دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہیں حد اور رسم. پھر ہم ثابت کریں گے کہ جو بھی ہمارے پاس تعریف کے عنوان سے وجود کی تعریف کے عنوان سے آیا ہے وہ دور بنتا ہے. دور یا دور مصرح ہے تصریح، یا دور مضمر ہے. اس لیے آپ لوگ کل دور کو پڑھ کے آئیں تاکہ ہم انشاءاللہ تعالی اسے دیکھ سکیں. اور کل فصل اول کا اختتام ہوگا. پھر ہم وجود کے اوپر انشاءاللہ توجہ دیں گے اور اگلی فصل میں داخل ہوتے ہوئے ہی وجود کے لفظ کو دیکھیں گے، مفہوم وجود کو. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.